اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا مجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبعہ اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، میں نے آپ کے سامنے امام چہارم سید سجاد علیہ السلام زبان مبارک پر جاری ہونے والے ان کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو آپ نے دربار شام میں خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگوں 6 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں میں مجھ کو فضیلت دی گئی ہے۔ جو چیزیں مجھ کو عطا کی گئی ہیں وہ علم ہے، حلم ہے، بزرگی ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے اور مومنین کے دلوں میں محبت ہے۔ اور جن 7 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منا نبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہے، منت صدیق، صدیق ہم میں سے ہے، منت طیار، طیار ہم میں سے ہے، منا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور رسول کا شیر ہم میں سے ہے، منا سبتہ ہذہ الامہ، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں، و منا مہدیہا، اور مہدی بھی ہم میں سے سیدان محترم، اس زمانے اور اس دور میں آپ دیکھیں کہ اس وقت امام نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سلسلے میں مہدی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور اس دور اور اس زمانے میں کیا ہر دور میں پروردگار عالم نے ایک اپنا نمائندہ اس زمین پر برقرار رکھا، اور اس پر اگر آدمی بھروسہ کر لے، اس پر اگر آدمی اعتبار کر لے تو وہ خوف سے محفوظ ہو جائے، اس کو کوئی خوف زندگی کا پھر نہ رہ جائے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے اٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے۔ ہر انسان کو ایک انسان کامل کی ضرورت ہے، اور جب اس انسان کامل پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی زبان سے شمشیر کا کام لیتا ہے، پھر اس کی زبان نہیں رہتی، اس لیے کہ کوئی بولتا ہے تو کسی کے بھروسے پر، کوئی بولتا ہے تو کسی کے آسرے پر، کوئی کلام کرتا ہے تو کسی پر اعتماد کر کے، اور یہ مجلسیں اسی بات کی دعوت دیتی رہتی ہیں کہ کوئی جتنا ہی زمانہ خراب کیوں نہ آ جائے، اگر تمہارے سامنے کوئی انسان کامل ہے، اگر تم کو کسی معصوم پر بھروسہ ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسلسل مجلسوں میں عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یا جس دور سے ملت مسلمہ گزر رہی ہے، ہم محسوس یہ کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کے حکومت کے پائے جب لرزتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کو اتحاد کی ضرورت نظر آ رہی ہے، ان کو اتفاق کی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ پوری عرب دنیا ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ہاتھی جو پاگل ہو چکا ہے، اگر یہ رونتا ہوا ہم تک
آ گیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، سب کو اس کا اندازہ ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی امامت کا تصور ہے تو یقیناً وہ اس پر بھروسہ کر سکتا ہے، یقیناً وہ اس کے آسرے پر گفتگو کر سکتا ہے، لیکن جس کا دامن خود ظلم سے داغدار ہو وہ نہ ظالم کے خلاف بول سکتا ہے نہ کوئی کلام کر سکتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد لیکن ہم مطمئن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا شکار نہیں ہوتے۔ اور میں ان مجلسوں میں جہاں بھی جا رہا ہوں پیغام صرف اتنا دے رہا ہوں کہ اگر ہم یقین کی زندگی جی نہیں سکتے تو کم سے کم اسلام پر عمل کرتے ہوئے یقین سے مر تو سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے کتنا فرق ہے اور لوگوں میں اور ہم میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے تو شکار تو ہم بھی ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ہم آپ دیکھیں کہ مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم حکومت میں اس طرح سے شرکت نہیں چاہتے کہ ہم کو جس طرح سے چاہے استعمال کیا جائے، ہم کو جس طرح سے چاہے یوز کیا جائے، ہم اپنی شرطوں پر تو بات کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اگر ظالم کی حکومت میں کسی اعتبار سے شرکت کا کوئی جواز نکلتا بھی ہے تو مظلوم کی حفاظت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں مسائل نہیں ہیں، مسائل سارے موجود ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ میں تصور جو پیش کر رہا ہوں، جس تصور پر یا جس عقیدے پر ملت مسلمہ 1400 برس سے ہم پر ہنس رہی ہے، توجہ کیجئے عزیزان محترم، جس وجہ سے آج تک ہم پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے کہ یہ کسی امام غائب کو مانتے ہیں، یہ کسی مہدی کا تصور رکھتے ہیں، حالانکہ خدا گواہ ہے کہ ہمارا نظریہ امامت بھی مطابق قرآن ہے، ہمارے مہدی کا نظریہ بھی مطابق قرآن ہے۔ امامت کا تصور ہم نے نہیں دیا، امامت کا تصور خود قرآن نے دیا ہے کہ ہم جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے، جن لوگوں کو دبایا گیا ہے، جن لوگوں کو کچلا گیا ہے، جن لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ہم ان کو اس زمین پر خلافت عرضی دیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو مستضعفین ہیں ان کو اس کائنات میں اختیار دیں۔ تو ابھی وہ اختیار ملا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ آنے والا ہے، کوئی زمانہ آنے والا ہے، اور جب اس زمانے کی ضرورت ہے، اور پھر قرآن کی آیتوں کی طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے امام نے اپنی زبان کو تلوار بنا کر دربار شام میں جو خطبہ دیا، اس خطبے سے زلزلے اس لیے بھی آئے کہ ہم تو ایک کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہاں تو پورے موجود ہیں، لیکن میں نے ARY ٹی وی پر دیکھا کہ جب جنگ اپنے شباب پر تھی تو لوگ گھبرا رہے تھے، اور پوچھا گیا باقاعدہ، پاکستان میں مولانا عباس ترابی سے انٹرویو لے رہے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کہ مولانا آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں مہدی کا تصور کیا ہے؟ ہم نے کہا اب آپ کو بھی سمجھ میں آنے لگی ہے کہ جب ظلم اپنے کمال پر پہنچے تو کوئی مہدی ہی ہے جو انسانیت کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا آپ نے مہدی کو پوچھ تو لیا، لیکن پتہ تو لگاتے کہ مہدی کا نمبر کیا ہوگا۔ مہدی کا نمبر پہلا نہیں ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا، مہدی اس سلسلے کا 12واں ہوگا، تو 12واں وہی تو مانے گا جو 11 کو مان چکا ہوگا۔ ایک سوال میں کیا اور یہ میں آپ صرف اگر صاحبان فہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن پر ہمارا اگر یقین ہے، اگر قرآن آسمانی کتاب ہے، اگر قرآن دستور حیات ہے، اگر قرآن اسلام کا مکمل نظام ہے، اگر قرآن میں سارے قوانین شریعت بیان کیے گئے ہیں، اگر قرآن نجات انسانیت کی کتاب ہے، اگر قرآن کے ذریعے سے ہم سارے قوانین الہی حاصل کرتے ہیں، اگر قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اصول مرتب کرتے ہیں، اگر قرآن ہمارے لیے ہدایت کا کام انجام دیتا ہے، تو اسی قرآن میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
توجہ کیجئے گا، بے شک اللہ نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور اس لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ پہاڑوں پر تو نازل نہیں ہوتے، توجہ کیجئے گا، ملائکہ کا نزول کسی قلب انسانی پر ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور یہ صیغے جو ہیں یہ مسلسل استمرار کے صیغے ہیں کہ ہر سال شب قدر میں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس کو مانیں، لیکن اس قرآنی آیت کی روشنی میں ایک انسان ایسا تسلیم کرنا پڑے گا جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہوں۔ ایک صلوات دیجئے محمد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ یہ نظریہ قرآنی نظریہ ہے، قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور ابھی آپ اقبال کی زمین میں اشعار سن رہے تھے، اقبال نے بھی امامت کا تصور دیا ہے، اقبال نے بھی مسلسل امامت پر بات کی ہے، اور امامت کی تعریف جو اقبال نے کی ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ مصور پاکستان ہم سے آپ کہتے ہیں یہ امامت کا نظریہ قرآنی نظریہ نہیں ہے، اقبال کہہ رہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اب امامت کی تعریف اقبال کی زبان میں سنیے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی کچھ ایسے امام ہیں جو صرف حاضر پر بات کرتے ہیں، موجود پر بات کرتے ہیں، ان کو غائب کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ان کو عدم کی کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن امام برحق وہی ہے جو اپنی امت کو حاضر و موجود سے بیزار کر دے۔ یعنی جو دنیاوی امام ہوتے ہیں، جو 2 رکعت کے امام ہوتے ہیں، وہ حاضر کی بات کرتے ہیں، موجود کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا اپائنٹ کیا ہوا امام ہوتا ہے وہ دنیا کی نہیں آخرت کی خبر دیتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ اور پھر واضح طور پر دوسری طرف کہا کہ یہ امت کس میں گرفتار ہو گئی ہے کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اقبال نے مثبت اور منفی دونوں تعریفیں کر دیں کہ جو حاضر و موجود سے بیزار کرے وہ امام برحق ہے، اور جو سلاطین کا پرستار کرے تو اس ظلم کی وجہ سے ان کے پائے تو ہل سکتے ہیں جنہوں نے سلاطین کا پرستار مسلمان کو کیا ہے، لیکن جو خانوادے درے حیدر کرار سے وابستہ رہے ہیں انہوں نے کسی دور کی حکومت کو نہیں سمجھا، تو اس دور کی حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ اور سلوات پڑھ دے آپ ذرا محمد۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اب اس طرح سے جمع ہونے کا موقع پھر کبھی ملے، لیکن یہ آخری لفظ پر مجھے زور دینا ہے کہ ہمارے امام نے کہا مہدی بھی ہم میں سے ہے، مہدی ہم میں سے ہے۔ تو مہدی کا تصور اقبال نے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں جو حقیقی مہدی کا تصور ہے ہم تو اس پر ہنسیں، اور نیتشے جیسا جرمن وہ قوم کو صرف مہدی کے تخیل سے زندہ کر دے۔ توجہ کرنا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامل بکھری ہوئی حیات کو منتشر کرنے کا کام کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، انسان کامل کا تخیل مظلوم انسانوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، انسان کامل دبائے ہوئے انسان کو بڑھ کر بولنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ امام ہادی غائب امام مظلوموں کو زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ جبھی تو نیچے نے کہا کہ مجذوب فرنگی نے
مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو، مہدی کے تخیل سے، خالی وہاں تخیل ہے تو جرمن قوم زندہ ہوتی چلی گئی۔ کتنا بدبخت ہے مسلمان کہ جہاں حقیقت میں مہدی موجود ہے وہ مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو، اور ایک تو کہ مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، ایک تو کہ مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، محروم نہ کر آہوئے مشکین سے ختن کو۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں عزیزان محترم؟ یہ فکر جو آ رہی ہے کہ امامت کے تصور کو نظر انداز کر دیا جائے، ظاہر سی بات ہے ہم خوب مصلحتوں کو جانتے ہیں، جب تک عصمت کے سلسلے کا انکار نہ کیا جائے گا سلاطی کے سلسلے کی بنیاد نہ پڑ سکے گی۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اچھے سلسلے کو نہیں مانا، اور ہمارے امام معصوم مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ حاکم تو کوئی نہ کوئی ہوگا، حاکم کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، لیکن جب آپ صحیح سلسلے کے سے دنیا کو ہٹائیں گے تبھی جو ہے یہ معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی اور سلسلے کو مانے۔ اور اقبال ہی کی فکر پر اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے عزیزان محترم۔ اس لیے کہ آج ہم ظلم کا شکار ہیں، آج ہم بربریت کا شکار ہیں، آج ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ اپنے پاس نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی رہبری کر سکے، مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے۔ یاد رکھیے گا بات تو وہی پرانی ہے، لیکن ہم اسے کیا کریں کہ جب صدیوں پر ہمارے ظلم کا سلسلہ محیط ہوتا ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نبی سے مہدی تک کی اگر ایک کڑی بھی نکل جائے گی تو سوائے نقصان کے ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے کہ جب درے حیدر کرار دنیا چھوڑے گی تو فرار کے علاوہ اس کو ملے گا کیا، اس کو بزدلی کے علاوہ ملے گا کیا؟ یہ تاریخ کا تجزیہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ حال بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی اس منزل کے اوپر عزیزان محترم، ہم بے وجہ علی علی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر نبی کے بعد لوگوں نے علی کے در پر اپنی جبینوں کو جھکا دیا ہوتا تو آج یہ اسلام مسلمان اس طرح سے جہالت کا شکار نہ ہوتے۔ باب مدینۃ العلم کو یہ چھوڑنے کی پھٹکار ہے کہ علم کی بلندی پر مسلمان نہیں پہنچ رہا ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ خود اقبال نے کہا کہ چلو اس زمانے کو چھوڑو، اس زمانے کو ترک کر دو، اس زمانے میں تمہاری سیاسی مصلحتیں تھیں، تمہارا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ تھا، اور جب اپنا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو آدمی ووٹ اسی کو دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو تمہارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی مہدی کے تصور پر، مہدی کے نام پر ہنسنا، طنز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اپنے کینڈیڈیٹ سے محبت نہیں تھی، عصمت کے سلسلے سے نفرت تھی۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ جو کیجئے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں نہ ماننا کیا مطلب۔ اور پھر اقبال نے آواز دی کہ بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے مولا کائنات بلند تر صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا۔ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ لیکن عزیزو ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا
کہ اگر ہمارے یہاں مہدی کا تصور یقینی ہے تو ہم کو بھی عملی طور پر اپنے کو مفلوج نہیں کرنا ہے، بلکہ عملی طور پر ہم کو اس مہدی کے لشکر کے لیے تیار کرنا ہے۔ تب تو مہدی کا تصور و مہدی کا تخیل، مہدی پر یقین ہمارے کام آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم مہدی کے تصور کو عام کرتے چلے جائیں، امت مسلمہ کو بتاتے چلے جائیں کہ آج بھی ابھی بھی موقع ہے کہ اگر اب بھی ہم مہدی کے اس تصور پر یقین کر لیں تو آج زمانے میں مسلمان کو عزت مل سکتی ہے، آج مسلمان ذلیل و رسوا ہونے سے نجات پا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ تصور نہ اترے گا، اگر اس کی سمجھ میں عصمت کا سلسلہ نہ آئے گا تو کیسے ہم بتائیں گے، کیسے ہم سمجھائیں گے کہ ساری باتیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں پوری دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، میں نے ہر طرح کے مجمع میں گفتگو کی ہے، توحید پر گفتگو ہوتی ہے تو مسلمان کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی حوالہ نہیں مانگتا، کوئی بحث نہیں کرتا کہ توحید کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے۔ ہم نبوت کی بات کرتے ہیں، مسلمان اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، مجمع سے کوئی نہیں اٹھتا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن پتہ نہیں ذکر امامت میں کیا اثر ہے کہ ہم جب بھی اس ذکر کو چھیڑتے ہیں مختلف قسم کے حوالے بھی مانگے جاتے ہیں، مختلف طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبوت کے بعد اگر ہم کو نجات مل سکتی ہے تو ایک امام برحق کی وجہ سے، ایک امام معصوم کی وجہ سے، اور حسین ابن علی کا مشن صرف یہ نہیں تھا کہ صرف اسلام کو کے تصور کو پیش کر دیں، نہیں، اصل میں جنگ حسین کی اور یزید کی یہ تھی کہ یزید ایک اس سلسلے کو بعد نبی منوانا چاہ رہا تھا جس کے پاس کیریکٹر نہیں تھا، جس کے پاس کردار نہیں تھا، جس کے پاس علم نہیں تھا، جس کے پاس حلم نہیں تھا، جس کے پاس بزرگی نہیں تھی، جس کے پاس شجاعت نہیں تھی، جس کے پاس دلیری نہیں تھی۔ اور حسین اس سلسلے کو پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ صرف نظام کو پیش کر دینا کافی نہیں ہے، نظام کا ایک محافظ بھی ہونا چاہیے جو حفاظت مسلسل کرتا چلا جائے، اور محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس دولت علم ہو، جس کے پاس دولت علم ہو، جس کے پاس بزرگی کی دولت ہو، جس کے پاس شجاعت ہو، جس کے پاس دلیری ہو، اور پھر وہ طاقت کے بیس پر حکومت نہ کرے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا چلا جائے۔ اور یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ اسی حسین کے افکار کی ترجمانی ہے کہ مختلف دور گزرے، مختلف زمانے گزرے، اس عزاداری کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مجلسوں پر کبھی فتووں کے ذریعے سے پابندی لگائی گئی، کبھی طاقت کے زور سے اس عزا کے سلسلے کو روکا گیا۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ جلوس نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ حسین کی حکومت کی ترجمانی ہے کہ کتنا زمانہ عراق میں گزر گیا۔ عزیزان محترم، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ سال ہر 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال میں تو نسل عادی بن جاتی ہے، آپ اس کو جس طرح کا عادی بنائیں، لیکن 25 سال کی اس پابندی کے بعد آج بھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر پیدل سفر اب بھی کرنا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، آپ ٹی وی پر دیکھیں نجف سے کربلا کا فاصلہ کم سے کم 100 کلومیٹر ہے، بصرے سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن 2-3 پہلے سے اس ترقی یافتہ زمانے میں پیدل سفر کرنا، آپ ہنسے نہیں، یہ محبت کی علامت ہے جو لوگوں کے دلوں پر قائم ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بطور رسم چونکہ ایک کام انجام دیا جا رہا ہے اس لیے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، کبھی کبھی اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن وہاں تو 25 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اب تو وہ ان وسائل کو استعمال کریں جو جدید وسائل ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی اسی جذبے کا برقرار رہنا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، آج بھی پابندی ہٹتے ہی
ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنی ہی پابندیاں لگے، پابندیاں جسموں پر لگ سکتی ہیں، دلوں پر نہیں۔ امام زمانہ تو حسین اس سلسلے کو پہچانوانا چاہ رہے تھے اور حسین اس کو پہچانوانے میں کامیاب ہوئے، اور حسین کے بیٹے نے دربار میں جا کر یہی پیغام دیا کہ میں بھی بچ کر آیا ہوں اور میرے بعد عصمت کا سلسلہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا، اس لیے کہ اگر کوئی نہ ہو وہ ہماری یاد سے غافل نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی اس لیے بھی چھوٹ دی جاتی ہے کہ ہم کو دیکھا جائے، ہم کو پرکھا جائے، ہمارا اندازہ لگایا جائے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، غیبت کیا ہے؟ اسلام سمٹ جاتا ہے ایک غیب کی طاقت پر یقین رکھنے میں۔ میں پڑھے لکھے افراد کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، خدا نہ کبھی دکھا ہے نہ کبھی دکھے گا، تو یقین کیسے آئے کہ تم کو غیب کی طاقت پر یقین ہے؟ کا وقتی طور پر اپنے ایک نمائندے کو ہم غائب کر کے تمہارا ٹیسٹ لیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے، اور پھر اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس بات پر اگر اعتراض کر رہے ہیں کہ کہاں عیسیٰ اور کہاں ہمارا امام، کتنی بدبختی کی بات ہے ہمارے لیے۔ لوگوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ کیسا تصور پیش کرتے ہیں مہدویت کا کہ جس میں عیسیٰ ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حالانکہ یہ اتنی سامنے کی بات ہے کہ جس کو ہر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے کہ آنے والا وارث شریعت محمدی ہوگا۔ عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو جس کی شریعت باقی ہے اسی کا وارث تو امامت کرے گا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن صرف امامت کے بغض میں، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ دل میں نہ اترنے کی وجہ سے، اور میں نے کبھی عرض کیا ہے جہاں تک بھی کیسٹ کے ذریعے سے، آپ کے اذہان کے ذریعے سے میسج پہنچے، اس میسج کو پہنچائیے۔ آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو محب اہل بیت ہونا چاہیے، لیکن کون سے جراثیم لوگوں کے دلوں میں اتار دیے گئے ہیں کہ ساری باتیں تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ اہل بیت کی بات کرنے لگیے، جب آپ امامت کی بات کرنے لگیے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں جو قبر پہ جانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہمیں ان کے فقہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا سورس ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذریعہ ہے، لیکن ہمیں تو سوال وہاں کرنا ہے کہ جو لوگ غیر ہر جگہ کی قبر پر جانے کو فخر سمجھتے ہیں، جائیں ضرور جائیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا سورس ہے، لیکن اگر آپ کو اور سب وسیلے سمجھ میں آ گئے تو تعجب وہاں پر ہوتا ہے کہ سب وسیلے تو آپ کے ذہنوں میں اترتے چلے جائیں لیکن آل محمد کے وسیلے آپ کی سمجھ میں نہ آئیں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، میں خود جانتا ہوں اس مسئلے کو، اس لیے پیش کر رہا ہوں، جو لوگ گئے ہیں میری تصدیق کریں گے کہ جنت البقیع میں جب آپ جائیں گے تو جنت البقیع میں وہاں پر پہلی قبر آپ کو امام حسن کی ملے گی۔ میں حضرت زہرا کی قبر کی بات نہیں کرتا، چلیے اس میں اختلاف روایت ہے، لیکن امام حسن کی قبر کے لیے، امام محمد باقر کی قبر کے لیے، امام جعفر صادق کی قبر کے لیے مسلم تاریخ میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور وہ قبریں انٹرنس پر ہیں۔ جب آپ جنت البقیع میں آج جائیں گے تو بالکل بس داخل ہوتے ہی، لیکن وہاں پر آدمی پہنچ کر جب یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت عثمان کی قبر کہاں ہے، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ نہیں پوچھتا ہے کہ نواسہ رسول حسن کی قبر کہاں ہے، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں ان نفسیات کی بات کر رہا ہوں جو جراثیم آل محمد کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اتار دیے گئے ہیں کہ یقیناً مسلمان کو محبت ہونی چاہیے بزم رسول میں بیٹھنے والوں سے، لیکن آپ خود بتائیں کہ اگر بزم رسول میں بیٹھنے والوں سے مسلمان کو محبت ہونی چاہیے تو جو لوگ آغوش رسول میں پلے ہیں کیا ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟
پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہے کہ بز میں بیٹھنے والا تو سمجھ میں آئے، آغوش میں پلنے والا سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات دیجئے محمد تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اصحاب کے ساتھ ساتھ آل محمد کی بھی ایک منزل ہے۔ ہم انکار کسی کا نہیں کرتے، چلیں آپ جس کو بھی مانیں، لیکن کم سے کم بزم رسول کے ساتھ ساتھ آغوش رسول کو بھی یاد رکھیں، زلف رسول کو بھی یاد رکھیں، پشت رسول کو بھی یاد رکھیں، تب آپ کی سمجھ میں معاملہ آتا چلا جائے گا۔ یعنی عیسیٰ کی عظمت تو لوگوں کی سمجھ میں آئے لیکن مہدی کی عظمت سمجھ میں نہ آئے، مریم کی عظمت تو سمجھ میں آئے، زہرا کی عظمت سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ اگر مریم کا ذکر قرآن میں ہے تو زہرا کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور یہ وہ متفقہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار سعودی عرب سے چھپنے والے مختلف زبانوں کے قرآنی ترجمے بھی نہ کر سکے۔ آپ سورہ احزاب کی آیہ تطہیر اٹھا کر دیکھیں، یہ تو ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ناموں کے اضافے مل جائیں، لیکن اب تک تو کم سے کم اتنا ہے کہ کوئی علی کے مصداق آیہ تطہیر ہونے کا انکار نہ کر سکا، زہرا کے مصداق آیہ تطہیر ہونے کا انکار نہ کر سکا، حسن و حسین کے مصداق آیہ تطہیر ہونے کا انکار نہ کر سکا۔ چلیے آپ کسی کو نہیں مانتے تو کم سے کم قرآن کو تو مانتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے ترجمے میں لکھا کہ مباہلے میں جانے والے علی تھے، مباہلے میں جانے والے حسن و حسین تھے، آیہ تطہیر کا میں خود ذمہ دار ہوں کہ آپ نے لکھا کہ زہرا مصداق آیہ تطہیر ہیں، تو اگر آپ کی سمجھ میں مریم کی طہارت آ گئی، جہاں پر تنہا طہارت مریم کا اعلان ہو رہا ہے، واضح طور پر صیغہ ہے ان اللہ اصطفیٰ کے، اے مریم ہم نے تم کو پاک کیا، صرف اور صرف تم کو، سلسلے کا اعلان نہیں ہے۔ جب اپنے آپ نے آیہ تطہیر میں زہرا کو تسلیم کر لیا تو وہاں پر تنہا زہرا کی طہارت کا اعلان نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں عزیزان محترم؟ میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں کہ وہاں واحد کا صیغہ ہے کہ تم کو پاک کیا، یہاں کہا جائے اہل بیت کو پاک کیا، تو تنہا جس کی طہارت کا اعلان کیا جائے اس کی عظمت تو سمجھ میں آ جائے، اور جس کے سلسلے کی طہارت میں اپنی فکر سے جدا نہیں ہوا ہوں، ایک نتیجے تک آپ کو لے جا رہا ہوں، تو مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ اور زہرا کے پوتے ہیں مہدی۔ توجہ کیجئے گا، یہ طہارت اور ادھر شرف کی انتہا یہ ہے کہ مریم کے در پر جنت سے غذائیں آئیں، مریم کے در پر جنت سے میوے آئے۔ جب جناب زکریا سوال کرتے تھے تو جناب مریم کہتی تھی یہ فضل خدا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، ماننا چاہیے اور ہے یہی، لیکن وہ منزل تو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن سورہ دہر، میں قرآن ہی کی تو بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر مسکینوں، یتیموں، اسیر کو جب روٹیاں دی جا رہی ہیں تو صاحب بحر المعارف نے یہ لکھا کہ وہ آنے والے ملائکہ تھے، تو مریم کے شرف کی انتہا یہ ہے کہ ان کے در پر جنت سے غذا آ جائے، ان کے در پر جنت سے میوے آ جائیں، ان کے در پر جنت سے پھل آ جائے، تو آپ زہرا کے گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ زہرا کی کنیز کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں ملک لینے کے لیے آئیں۔ اتنے واضح اشاروں کے بعد بھی اگر کسی کو دونوں دروازوں کا فرق سمجھ میں نہ آئے تو اسے مسلمان کی بدبختی نہیں تو اور ہم کیا کہیں گے کہ مقابلہ عیسائیوں سے ہے، لیکن اسلام کی عظمت سمجھ نہیں رہا ہے مسلمان، مقابلہ یہودیوں سے ہے، ان کی عظمت سمجھ نہیں رہا ہے مسلمان۔ نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے، مریم نے طلب کیا ہے، زہرا نے عطا کیا ہے، مریم کے گھر پر ملائکہ لے کر آئے ہیں، زہرا کے گھر سے ملائکہ لے کر گئے ہیں، تو نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے، طلب کرنے والی کا بیٹا پیچھے ہوگا، عطا کرنے والی کا پوتا آگے ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد والے۔
ایک اور صلوات بھیجتے ہیں آپ ذرا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہے ایک مہدی آنے والا. اس لیے کہ قیامت سے ہم ڈرتے ہی نہیں, قیامت سے ہم نہیں گھبراتے, اور یہ امامت کا تصور ہم کو سکون عطا کرتا ہے, امامت کا تصور ہم کو اطمینان عطا کرتا ہے, امامت کی وجہ سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اطمینان سونے والا اطمینان نہیں ہے, یہ اطمینان بالکل منجمد ہو جانے والا اطمینان نہیں ہے. نہیں, اگر رہبر ہے تو ہم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اگر رہبر ہے تو ہم کو اس کی رہبری کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے, حرام و حلال کا پتہ لگانا چاہیے, احکامات الہی پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے دوسروں کی بنسبت کے ہم کیا کریں. تو بس عزیزان محترم, میں نے بڑا وقت آپ کا لیا تو اس سلسلے کو امام نے پیش کر کے بتایا کہ دیکھو تم کس طرح سے اپنے کو ظالموں کے درمیان عزت سے زندہ رکھ سکتے ہو. اور آج اس زمانے میں آپ دیار غیر میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا سلسلہ بتائیں, اپنا سلسلہ سمجھائیں. اور پھر وہیں پر آپ کو لا رہا ہوں جہاں سے میں نے ٹرننگ پوائنٹ لیا تھا کہ یہ سب کے لیے عزاداری ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. یہ مجلسیں نہیں ہیں, ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم قوم کو بیدار کر سکتے ہیں, ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم قوم کو زندہ کر سکتے ہیں. اور دعا کیجئے کہ یہ آنے والا اربعین عراقیوں کے لیے ایک اچھا فعال ثابت ہو. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بڑا پروگرام ہونا ہے, کوئی بڑا پیغام دیا جانا ہے, تو اس وقت ہم اگر وہاں جسمانی طور پر نہیں جا سکتے تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے, کیوں, اس لیے کہ جب آدمی میدان میں نہ جا سکے تو عجیب طرح سے میر صاحب نے کہا, میں ایک بند تو پڑھ چکا ہوں ایک مجلس میں, مرزا صاحب کی مجلس تھی, لیکن آج دوسرا بند میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور اس بند کو دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ جو لوگ وہاں نہیں تھے وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں. کہ اے تائید کا ہنگام ہے, اے حیدر صفدر, تائید کا ہنگام ہے, اے حیدر صفدر, امداد تیرا کام ہے, یا حیدر صفدر تیرا ہی کرم عام ہے, اے حیدر صفدر تو صاحب اکرام ہے, اے حیدر صفدر تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں. کیوں, اس لیے کہ اگر آپ میدان میں نہیں جا سکتے تو اگر حوصلہ ہے تو زبان سے شمشیر کا کام لے سکتے ہیں. اس لیے کہ میر صاحب نے کہا آؤں طرف بزم, آؤں طرف رزم, چھوڑ کے جو بزم خیبر کی خبر لائے میری تب اولو العزم, قطع سر آدھا کا جو ارادہ ہو بالجزم, قطع سر آدھا کا دکھلائے میری تیغ زبان, مار کے رزم دکھلائے میری تیغ زبان, مار کے رزم, جل جائیں عدو, جل جائیں عدو, آگ پھڑکتی نظر آئے اور تلوار سے تلوار چمکتی نظر آئے. محمد والے جل جائیں عدو, آگ پھڑکتی نظر آئے, تلوار سے تلوار چمکتی نظر آئے. یاد رکھیے گا وہ اور لوگ ہیں, عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں, ساری گفتگو کا خلاصہ یہ جملہ ہے, وہ اور لوگ ہیں جو علم سے خالی ہیں تو خالی وہ طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں, توجہ کیجئے گا, لیکن جو دولت علم رکھتے ہیں وہ بزم کو بھی رزم کا انداز عطا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جہاد اسلام میں تلوار کا جہاد آخری منزل ہے جو کبھی کبھی آتی ہے,
لیکن اسلام نے تلوار کا کام زبان و قلم سے لیا ہے، جو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے۔ ہم خون بہانے کو پسند نہیں کرتے، وہ تو اب آخری منزل آتی ہے، ورنہ ہماری زبان وہ کام لیتی ہے۔ اور اسی طرف بھی اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ کیا وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی؟ اس لیے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کس کا ایمان؟ غیب کی طاقت پر ایمان۔ اگر غیب کی طاقت پر ایمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جملے اقبال نے سب جو کہے ہیں کسی معصوم کو سامنے رکھ کر کہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اقبال نے جو بھی شخصیتیں پیش کی ہیں، اب میں اسے کیا کروں؟ علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجیب بات کہی کہ پیغمبر کے گھر میں عورتیں تو بہت تھیں، لیکن جب اقبال نے اشعار میں نظم کرنا چاہا تو ان کو صرف اور صرف زہرا نظر آئی۔ بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے تو بہت تھے، لیکن اقبال کو مردوں میں اگر کوئی نظر آیا تو یا حیدر کرار نظر آئے، یا حسن و حسین نظر آئے، یا امام معصوم کا سلسلہ نظر آیا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ کہنا آسان ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہے کوئی ایسا؟ سید سجاد نے دربار میں جا کر لڑ کر بتایا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور لڑے، اور ایسا لڑے کہ جو کام تلواریں نہ کر سکیں وہ سید سجاد کی زبان نے کیا۔ اس لیے کہ جب خطبہ دیتے دیتے اس منزل تک پہنچے ہیں تو تلوار نہیں تھی، زبان وہ کام کر رہی تھی کہ دربار میں زلزلے آ رہے تھے، دربار میں ہنگامہ بپا تھا کہ ایک مرتبہ مؤذن سے کہا گیا کہ وہ آ کر اذان کہے۔ عزیزو، احترام اذان یہ ہے کہ جب اذان کہی جائے تو اس کو دہرایا جائے۔ جب اذان ہو تو آدمی خاموش ہو جائے، لیکن میں یہ کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے شاید کبھی کہا بھی ہے کہ امام سید سجاد دربار میں اذان کی وجہ سے نہیں رکے تھے۔ مسئلہ شرعی میں نے بیان کر دیا، یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ تکرار کی جائے، لیکن بے وقت کی اذان نہیں۔ کیجیے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی لوگ ہم پر یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ صاحب امام تو خاموش ہو گئے، آپ بولتے رہتے ہیں۔ میں کہوں گا استدلال اس اذان سے نہ کیجئے، اس لیے کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ تک جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر اذان کے لیے رکتے تو سید سجاد لا الہ تک خاموش رہتے۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس لیے کہ امام جانتا ہے کہ اذان کا مقصد کیا ہے، جو اس کا پوتا ہے کہ جس نے میدان صفین میں دیکھا تھا کہ قرآن میں کیا ہے، وہاں پر علی نے کہا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ تو حق ہے، مراد باطل ہے۔ یہ امام معصوم ہے جو حقیقت سے واقف ہے، تو اذان کے لیے نہیں، اپنی فتح کے اعلان کے لیے رکے۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کہا، امام نے کہا اس کی کبریائی کا میں گواہ ہوں، کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ خطبے کے جملے ہیں کہ امام سید سجاد کا خطبہ جب اختتام پذیر ہوا ہے، جو مکمل نہیں ہو سکا، جب مؤذن نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارے امام معصوم نے کہا کہ ہمارا گوشت، ہمارا پوست، ہمارے خون کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کا گواہ۔ تو کیا ہم کو بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ایک مرتبہ امام نے کہا رک جا، تو امام رکے نہیں، مؤذن کو روکا۔ امام رکے نہیں، مؤذن کو روکا، کہا یزید یہ بتا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد کا نام تو جھوٹا ہے، نکل جا دائرہ اسلام سے، اور اگر یہ کہتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے تو بتا اس مجمع میں جواب دے کہ کیوں اس رسول کی امت کو تو نے قیدی بنا۔ عزیزو، میں بس ایک بات کہہ کہ مصائب تو مجھے جو پڑھنے ہیں وہ پڑھوں گا، لیکن اس دربار کے منظر کو میں فراموش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ حسین کب کس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے کچھ پتا نہیں۔
مقتل کی کم و بیش ساری کتابوں میں ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ انداز ہوا تو سب متوجہ ہو گئے کہ یہ کچھ اور ہے. وہ ہم کو بتایا کچھ اور گیا, اپنا نہیں سفیر روم بول پڑا کہ یزید یہ کیا کر رہا ہے گستاخی سر کے ساتھ. اس لیے کہ میں نے انہی لبوں کو رسول کو چوستے ہیں. سفیر کے جملے بتا رہے ہیں کہ مدینے میں بھی رہ چکا ہے شاید, لیکن ہدایت کیسے ہو رہی آپ دیکھو. ایک مرتبہ کہا ہٹا لے چھڑی, کہا تو کاروبار حکومت میں دخل نہ دے. کہا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا, کہ تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے اور میرا سلسلہ وہی لوگ ہیں جو عیسائیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن احترام امامت ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ سمجھا رہا ہے, عیسائی سمجھا رہا ہے کہ احترام نبی اور نبی کی نسل کا کیا ہونا چاہیے. کہا میں نسلوں میں ہوں لیکن گزرتا ہوں تو لوگ ہمارے قدموں کی مٹی تبرکن اٹھا کر رکھتے ہیں, اور تو یہ بے ادبی کر رہا ہے. ایک مرتبہ کا اس کو قتل کر دیا جائے. کہا میں قتل سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا جب آدمی کا ایمان کامل ہو جائے تو پھر موت سے گھبراتا نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا قتل ہونے کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی. میں نے رات میں مسلمانوں کے رسول کو خواب میں دیکھا, وہ ہم کو آ کر جنت کی بشارت دے رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں عیسیٰ اگر بشارت دیتے تو بات سمجھ میں آتی, یہ مسلمانوں کا رسول مجھ کو کیوں بشارت دے رہا ہے. لیکن یہ تیری بے ادبی اور میرے ٹوکنے پر تیرا حکم قتل دینا, میں اپنے خواب کی تعبیر سمجھ گیا. میں قتل ہونے کو تو تیار ہوں لیکن ایک مرتبہ امام سجاد کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا مولا گواہ رہیے گا کہ میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ اقرار توحید بھی کیا, ایک مرتبہ اقرار رسالت بھی کیا, اور امامت کا بھی اقرار کیا. جزاکم ربکم. آپ سمجھے یہ کربلا کیا ہے, آپ سمجھے یہ مجلسیں کیا ہے, آپ سمجھے یہ ذکر کیا ہے. ہاں آزادارو, یہ علم نہیں ہے, یہ علم ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ تابوت نہیں ہے, یہ تابوت ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ رسوم عزا نہیں ہے, یہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا پیغام ہے. عزادارو اس لیے کہ اس قافلے نے ہر قدم پر ہدایت کا کام انجام دیا ہے. لیکن عزادارو میں اس مجلس میں آخر کلام میں جناب عباس کا ذکر کرتا ہوں. کون عباس جو سب کی آس ہے. عزادارو لوگ جا رہے ہیں زیارتوں کے لیے, خدا سب کی تمناؤں کو پورا کرے. عزادارو عباس کا نام لیا, آپ مزید تڑپ گئے. آپ چاہنے والے ہیں, آپ ماننے والے ہیں, لیکن عزادارو جب خبر شہادت عباس مدینے میں پہنچی ہے تو ام البنین بھی تڑپی ہیں, اور یقیناً ماں کو رونا چاہیے. ایسی آواز نکلتی تھی کہ مروان سے روایت ہے کہ اس جیسا ظالم بھی اس آواز پر تڑپ کر رک گیا. اس نے پوچھا یہ کس کی دل خراش آواز ہے؟ کہا یہ ام البنین ہے جو اپنے بیٹوں کو. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو دو چار جملے آپ کی آوازیں بلند ہیں. روئیے روئیے. جناب ام البنین بقی میں جاتی تھی, اپنے بیٹوں کے قبروں کے نشان بنا بنا کر مٹاتی جاتی تھی کہ میں تیرا ماتم کیوں کروں, میں تیرا ماتم کیوں کروں, میں تیرا ماتم کیوں کروں. سنو گے عزادارو کیوں؟ اس لیے کہتی تھی تجھ پر رونے والی یہ ماں زندہ ہے, میں تو اس حسین کا ماتم کروں گی جس پر رونے والی دکھیا ماں زندہ نہیں ہے. خطیب اکبر کہتے ہیں کہ شاید ام البنین کے اس آواز پہ زہرا قبر عباس پہ آتی ہو کہ اگر ام البنین میرے بیٹوں کا ماتم کرے گی تو میں. جزاکم ربکم. عزادارو مجلس تمام ہو گئی, آپ کی آوازیں بلند ہیں. خدا آپ کی تمناؤں کو پورا کرے. خدا حاضرین مجلس, بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا کرے. خدا آپ کی حاضری کو بارگاہ زہرا میں قبول کرے. عزادارو مقتل کی کتابوں میں ام البنین کے مرثیے نہیں ملے. ایک مرثیہ ملا کہ جب ام البنین نے یہ پوچھا کہ میرا عباس شہید کیسے ہوا تو بتانے والے نے بتایا کہ جب دونوں بازو قلم ہو گئے, سر پہ گل لگا تو عباس زین سے زمین پر آئے تو ام البنین
سوال کرتی تھیں کہ کربلا میں جتنے شہید بھی زین سے زمین پر آئے، گھوڑے سے زمین پر آئے، ان کے ہاتھ سلامت تھے، انہوں نے ہاتھوں سے سہارا لے لیا، ہائے میرا بیٹا عباس، جزاکم ربکم۔ لیکن جب بشیر خبر شہادت حسین کربلا میں لے کر پہنچا ہے تو ام البنین نے کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جب سارے محلوں سے پھرتا ہوا وہ محلہ بنی ہاشم میں آیا اور کہا کہ مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ جان مدینہ روح مدینہ حسین کربلا میں رہ گئے۔ ایک مرتبہ ام البنین عصا کا سہارا